السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، میرا یہ چینل خالص ایمان کی اصلاح کے لیے اور اپنے بھائیوں کے اندر جو ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے اس کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا ہے، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کی جو ہر جگہ ذلت اور خواری ہے، دل کڑتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، ترس آتا ہے، دعائیں بھی دیتے ہیں ان کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 2000 ویڈیو اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ میں نے کسی ایک ویڈیو میں بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ اس ویڈیو کو یعنی پورا سننا، اس کو لائک کرنا، اس کو آگے شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، نہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور ہوتا بھی ایسے، جو جس کو لائک کرتا ہے وہ لائک کرے، ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق معاملات ہیں۔ لیکن اس ویڈیو کو میں ضرور کہوں گا کہ ہمت کر کے اپنی زندگی کا کچھ وقت نکالیں، چند منٹوں کی بات ہے، 20-25 منٹ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ اتنا اہم ویڈیو ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو جان لیا جائے، سمجھ لیا جائے، بہت سادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی انسان شرک نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ نہ سمجھا جائے تو پھر شرک سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر یہ اہم ویڈیو ہے۔ اور میں مختلف لوگوں کے جو عقائد ہوتے ہیں ان کے بیانات کے اوپر یا ان کی کتابوں کے حوالے سے نشاندہی کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ دنیاوی لحاظ سے چاہے کتنی بڑی پگڑی ہوں، کتنی بڑی گدی ہوں، کتنے بڑے لیڈر ہوں، وہ سیاسی لیڈر ہوں، وہ مذہبی لیڈر ہوں، وہ فوجی لیڈر ہوں، تو جس کے اندر بھی جو چیز ایسی خاص کر عقیدے کے حوالے سے پائی جاتی ہے اس کی نشاندہی کرنا یہ گویا ہر مومن کی ایک ذمہ داری ہے، اور خاص کر جس کو اللہ نے علم دیا ہو، ایمان عقیدے کا علم دیا ہو، اس کے لیے تو لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ صحیح معنوں میں نہ صرف ان کی خیر خواہی ہے بلکہ اپنی بھی خیر خواہی ہے کہ ہماری اپنی جان نہیں بچ سکتی ہے جب تک ہم حق بات کی تبلیغ نہ کریں۔ تو اس حوالے سے ایک بہت اہم ویڈیو میرے پاس آیا ہے جس میں عقیدے کی بہت زیادہ خرابی پھیلائی گئی ہے، تو لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے ان حضرات کا اصلی چہرہ بھی لایا جائے۔ تو یہ ایک روایت ہے، ایک سوال کسی نے کیا، واٹس ایپ کے اندر بھی سوال آیا ہے، میں نے بھی وہ سنا ہے، میں نے اس کا بلکہ جواب بھی دیا ہے، اور اس حوالے سے کسی نے یہ ویڈیو علی انجینئر صاحب کا اپلوڈ کیا ہے یا وہ لنک بھیجا ہے کہ دیکھیں اس بارے میں علی انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں۔ اور سوال یہ تھا کہ میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ کیا انبیاء کے جسموں کو یعنی مرنے کے بعد مٹی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے، یہ سوال تھا۔ تو اس کا جواب علی انجینئر صاحب جو دے رہے ہیں وہ پہلے سنیے، ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ تبصرہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا، اور پوری طرح ان کے جو عقائد کے اندر خرابیاں ہیں اور ان کے اکابرین کے عقیدے کے اندر جو خرابیاں ہیں انشاءاللہ اس کی بھی میں نشاندہی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کے علاوہ بھی 3-4 ویڈیوز کے اندر میں علی انجینئر مرزا صاحب کے جو عقیدے کی خرابی ہے اس کی نشاندہی کر چکا ہوں، اور دوسرے کتنے حضرات ہیں ان کی بھی، ڈاکٹر اسرار کی بھی، اور تو یہ جو توصیف راشدی صاحب ہیں، توصیف الرحمان راشدی صاحب ہیں، یہ بولتے ہیں ان کے عقیدے کے اندر بھی، حتیٰ کہ عمران ریاض خان حقیقت ٹی وی والے، ہمارے پرائم منسٹر ایکس عمران خان اور جنرل باجوہ کے بھی جہاں عقیدے کے اندر خرابی میں نے دیکھی ہے، یہ میری خیر خواہی کا ایک وہ وجہ ہے۔ میں دوست ہوں آپ کا، میں بھائی ہوں آپ کا، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، اور میں بھی ایک آرمی افسر ہوں الحمدللہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے۔ تو اس حوالے سے جو بات میں سمجھا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے آپ یہ علی انجینئر صاحب کا یہ کلپ سنیے۔ اور انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کی وجہ سے میں نبیوں کے جسموں کو سلامت مانتا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں، یہ جو حدیث ابو داؤد کی ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور یہ یوم
مشہود ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جائے گا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا، کیونکہ 295 نہیں تھی نا مدینہ شریف میں، صحابہ کرام جرت کر کے سوال کر لیتے تھے کہ یا رسول اللہ جب آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، پھر آپ پہ درود شریف کیسے پیش ہوگا؟ کسی نے نہیں کہا تو گستاخ، لرننگ پروسیس ہے۔ تو نبی نے اسلام فرمایا اگر وہ صحابی نہ پوچھتا تو امت کو عقیدہ کیسے پتہ چلتا؟ آج بھی اگر وہ پوچھتا ہے تو وہ سمجھ کے لیے پوچھتا ہے، اس پہ آپ گستاخی کے فتوے نہ لگایا کریں۔ اگر صحابی پوچھ سکتا ہے تو ہم تو صحابی نہیں ہے نا، ہمیں بھی اگر کوئی دین کا مسئلہ سمجھ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے بڑی جرت کی اور یہ بات پوچھی، اور یہ واقعہ پیش ہوا ہوتا تو تم یہ بات کہتے نا۔ یہ روایت ہی جب منکر ہے، جھوٹی روایت ہے، ابھی اس کے لیے کھولی جائے گی دلائل کے ساتھ، تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ صحابی نے بڑی جرت کی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، کیونکہ یہ واقعہ ہی جھوٹا ہے، روایت ہی جھوٹی ہے، منکر روایت ہے یہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں، امام بخاری نے اس کو رد کیا ہے، اور اپنے شیخ زبیر صاحب کا نام لے کے کہتے ہیں کہ روایت کو تو وہ بھی ضعیف کہتے ہیں امام بخاری کی وجہ سے، لیکن عقیدہ ان کا وہی ہے جو ان کے اکابرین کا عقیدہ ہے، یعنی قرآن کے خلاف، صحیح حدیث کے خلاف ان کا عقیدہ، اور اس پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، فوراً لاٹھ لے کے مغرب پہ آ جاتے ہو، گستاخی کے فتوے لگاندے ہو، لاؤ پھر اس صحابی تے بھی۔ تو وہ صحابی نے جب یہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ نبیوں کے جسم نہیں کھائے جاتے، یعنی نبیوں کو قبر میں بھی ایک زندگی ملتی ہے، آخرت کی۔ حیات النبی پہ میرا 2 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 5۔ غور بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ، کہتے ہیں انبیاء کو قبروں کے اندر آخرت کی زندگی ملتی ہے۔ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر، قبروں کے اندر آخرت کی زندگی ملتی ہے، قبروں کے اندر۔ جس میں نے بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ سب کی کتابیں پڑھ کے اتنی موٹی موٹی ایک آپٹیمل سولوشن اس عقیدے کے بارے میں بتایا تھا۔ امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء فی قبوری، اس کا تعارف بھی کروایا تھا، آج ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کے اندر اصل میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ تمام محدثین نے یہی نام لکھا ہے۔ شیخ زبیر صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے، اور شیخ زبیر صاحب کو دھوکہ لگا امام بخاری کی وجہ سے۔ امام بخاری بھی اس روایت کو ضعیف مانتے تھے۔ غور کریں، بہت زبردست نکتہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ زبیر کو دھوکہ لگا امام بخاری کی وجہ سے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ضعیف مانتے تھے یا منکر مانتے تھے۔ بھائی وہ جب منکر مانتے تھے تو پھر امام بخاری سے بڑے تم شیخ زبیر ہیں یا تم ہو یا کوئی اور ہے محدث، کوئی ان سے بڑا ہے، یا تو کہو ہمت کر کے میں ان سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ ان کا ایک اپنا نام ہے، ان کا ایک اپنا معیار ہے۔ قرآن کی جو تفسیر کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، صحیح بخاری، وہ پوری دنیا کے علماء آج سے نہیں پہلے سے بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ صحیح، اگر اللہ کی کتاب کے بعد جو سب سے زیادہ صحیح سمجھی جانے والی کتاب ہے، حدیث کی کتاب، قرآن کی تفسیر، وہ بخاری ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں جس راوی کو منکر الحدیث کہوں اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ روایت تو منکر حدیث نے بیان کی ہے، جس طرح ابھی یہ خود اقرار بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں مزید تشریح کروں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے تاریخ کبیر میں لکھا ہے کہ یہ راوی وہ نہیں، وہ دوسرا ہے، بلکہ اس کے علاوہ پھر جتنے اور محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، امام زابی ہوں، امام حاکم ہوں، امام نووی ہوں، جناح الافہام لکھی ہے ابن جوزی نے، ابن تیمیہ کا شاگرد، اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے، شعیب ارنوت نے، البانی نے، سب نے کہا کہ نہیں، یہ وہی راوی ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر، یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم نہیں ہے۔ اور جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر ہے، جس کا نام ان تمام حدیث کی کتابوں میں آ رہا ہے، اس کی حدیثیں تو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں 6۔ اس بات پر غور کرنا ہے کہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر والے راوی ہیں، یہ ثقہ راوی ہیں، بخاری کے راوی ہیں،
اور ان کی روایتیں مسلم میں ہر جگہ جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں موجود ہیں. تو اس روایت کے اندر جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر نام لیا گیا ہے، امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں ہے، یہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے جو منکر الحدیث ہے. اور اس بات کو اس دور کے موحد عالم دین جو صحیح معنوں میں قرآن کے ماننے والے، جاننے والے نہیں، ماننے والے، یعنی پہلے جاننا بھی ضروری ہے، اس کے بعد مانو بھی. تو یہ لوگ جانتے تو ہیں کتنی باتیں قرآن کی یا صحیح حدیث کی، لیکن مانتے نہیں ہیں. اصل چیز ہے مانتا کون ہے. باقی اقرار تو سب کرتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، اور مالک کی طرف سے کہا جاتا ہے وما ہم بمومن، وہ مومن نہیں ہو، تم مانتے ہی نہیں ہو. مومن تو وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سورہ الحجرات کی جو آیت ہے، بریکٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کہ مومن 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 کی رٹ لگائی ہوئی ہے. مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ مومن صرف وہ ہیں. فرمایا انما، حصر کا یہ صیغہ اور اس کے بعد زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مومن صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان لائیں، اور پھر رسول پر ایمان لائیں، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات بتا دیں. ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کریں، بات بھی سامنے آ گئی ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور مومن وہ ہوتے ہیں جو شک نہ کریں، اور اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان اور مال لگا دیں، اپنی جان لگا دیں اللہ کی بات کو اونچا کرنے کے لیے اور دوسروں کی بات کو نیچا کرنے کے لیے. کسی چیز کی پرواہ نہ کریں، کسی عہدے کی پرواہ نہ کریں، کسی نوکری بزنس کی پرواہ نہ کریں، علاقے کی پرواہ نہ کریں، کسی کی چودراہٹ تمہارے اوپر اثر انداز نہ ہو، کسی کی بڑا روب دبدبا نہ. اللہ سے زیادہ کوئی بھی نہیں. جس نے اللہ کے مطابق بات کی ہے وہ سر کا تاج ہے، اور جس نے اللہ کی بات کو بدلی کرنے کی کوشش کی، نبی علیہ السلام کی بات کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے ایک مومن کے نزدیک. تو اس انداز سے اس دور کے ایک موحد عالم دین نے اس چیز کو کس طرح بیان کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے. یہ فرق ہے مرزا علی انجینئر میں اور جتنے اس نے نام لی ان میں، اور موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو اس طرح بیان کیا کہ دیکھو یہ جو روایت ان لوگوں نے پیش کی ہے، اور ایک بڑا گروہ، بالکل بڑا گروہ ہے، جس طرح یہ علی انجینئر کہہ رہا ہے بڑے لوگوں نے اس کو مانا ہے، بڑے لوگوں نے مانا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں بڑے لوگوں نے مانا ہے. ایک گروہ کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے. کہا جاتا ہے کہ علماء کے اس گروہ میں سلف کے بڑے بڑے ائمہ حضرات، مثلا احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی وغیرہ شامل ہیں. دوسرا گروہ، یعنی اب جو دوسرا گروہ ہے جو قرآن کے مطابق عقیدہ بنائے ہوئے ہے، صحیح حدیث کو مانتا ہے، امام بخاری ان میں شامل ہیں. تو کہا کہ دوسرا علماء کا گروہ جو موت کے بعد قیامت سے پہلے دنیاوی حیات اور سما کا انکاری ہے، کہتا ہے کہ یہ روایت نہ تو قرآن کے ارشادات کے مطابق ہے اور نہ ہی صحیح حدیث کے. خود یہ روایت بھی صحیح نہیں بلکہ منکر روایت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہی فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی فرد بشر میں جان کی رمق تک باقی نہیں رہتی. اس میں یہ شعور کہاں کہ دنیا والوں کی باتوں کا ادراک کر سکے. اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے وہ قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا، پہلے قرآن پیش کرتے تھے، پھر اس کے بعد صحیح حدیث پیش کرتے تھے، اور پھر ان لوگوں نے جو قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدہ بنایا تو اس کا رد کرتے تھے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی انداز ہے، صحابہ کا بھی یہی انداز تھا. نبی علیہ السلام کی میت ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب یہ تھوڑا سا معاملہ اٹھا کہ وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تو پہلے کہہ چکا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے اس سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی ہے. اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں جس طرح پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں. کیا پہلے وہ رسولوں نے وفات نہیں پائی ہے؟ کیا پہلے رسول قتل نہیں کر دیے گئے ہیں؟ تو اب یہ آج معاملہ ان کے اوپر ہو گیا. اللہ تو کہہ چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تو اسی طریقے سے یہ صحابہ کا انداز ہے، قرآن پہلے پیش کرتے. تو اس انداز سے جس طرح اقلیب بدر کا واقعہ، جیسا ام المؤمنین تک یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا. کیسے کلام کیا؟ نبی علیہ السلام نے مردوں سے کیسے کلام کیا؟ اللہ فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں سنا سکتے، اور تم کہتے ہو نبی علیہ السلام نے مردوں سے کلام کیا. وہ جو کلام کی بات ہے، اسمع، جو سنتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، وہ بمانی عالموں ہے، کیا وہ بات جان گئے ہیں. اس طرح ام المؤمنین نے اس
سماع موتا کے مسئلے کا اس کے اوپر سٹمپ لگا دی کہ مردے نہیں سنتے ہیں، اور جو یہ کہیں کہ یعنی اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے وہ قرآن کے انکاری ہیں، صحابہ کے اوپر الزام لگانے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ انداز ہے اس دور میں موحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، سورہ نحل 20-21 آیت، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ ترجمہ، اور اللہ کے علاوہ وہ دوسری ہستیاں جن کو لوگ حاجت روائی کے لیے پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، موت کے بعد وہ بالکل مردہ ہیں، ان میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، انہیں اپنے متعلق بھی یہ معلوم نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ نحل 20 اور 21 نمبر آیت۔ آگے تشریح کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس ارشاد میں کسی کا کوئی استثناء نہیں، نہ انبیاء کا نہ اولیاء کا، اور جب وفات کے بعد کسی میں بھی جان کی ایک رمق تک باقی نہیں رہتی پھر حیات، سماع اور عرض اعمال کا اس بات کیسا؟ کیونکہ یہ تین شرک اس امت کے اندر آئے ہیں کہ یات نبی فی القبر اور سننے کا عقیدہ، پھر ان کے اوپر اعمال پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اعمال پیش ہوتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں سارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں نہیں سارے نہیں، پھر سے صلاۃ و سلام درود پیش ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب روح ہی نہیں ہے اور جب وفات پا چکے ہیں، جان کی رمق تک باقی نہیں ہے، تو سماع کیسا، عرض اعمال کیسا، حیات کیسی؟ کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارا گیا ہے؟ اگر انبیاء کی کوئی خصوصیت ہوتی ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بیان کر دیتا، اور اس طرح عام اعلان نہ کرتا کہ کسی مرنے والے میں بھی جان کی رمق تک باقی نہیں رہتی۔ قرآن کی ان آیات کے مقابلے میں ایک ایسی روایت کو پیش کرنا جو ضعیف ہی نہیں بلکہ منکر روایت ہے مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس روایت کو جو ایک عظیم گروہ علماء کا صحیح سمجھ لیا ہے وہ دراصل اس کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ حسین بن علی الجوفی نے جو عبد الرحمن بن یزید بن جابر کا نام لیا ہے وہ درست ہے، اور چونکہ یہ راوی ثقہ ہے اس لیے حدیث بھی صحیح ہے۔ بھلا ہو امام بخاری کا، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھلا ہو امام بخاری کا، دعائیں دے رہے ہیں ان کو کہ کس طرح انہوں نے اس نقطے کو بیان کر دیا تھا۔ اور یہ نہیں کہ آج کوئی ڈاکٹر صاحب پہلی دفعہ یہ بات کر رہے ہیں، یہ انداز ہے کہ پہلے بھی ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وہ کی ہے، امام راضی نے بھی اس کے اوپر یہ کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بھلا ہو امام بخاری کا، انہوں نے سب سے پہلے خبردار کیا کہ قرآن کے خلاف بیان کی جانے والی اس روایت میں ثقہ راوی عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بلکہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم ہے جو منکر الحدیث ہے۔ حسین بن علی الجوفی سے بھول ہو گئی اور وہ عبد الرحمن کے دادا کا نام تمیم کی بجائے جابر بیان کر گئے۔ امام بخاری اس روایت کے بیان کے لیے تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں یہ مضمون لائے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ یہ مضمون بھی پیش کیا کہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم الاسلمی الشامی نے مکحول سے روایت کی ہے، اور اس نے سنا الولید بن مسلم نے۔ ان کی روایتوں میں منکر روایتیں پائی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہی وہ شخص ہے جس سے اہل کوفہ یعنی ابو اسامہ اور حسین بن علی الجوفی نے روایتیں بیان کی ہیں، اور اس کا نام عبد الرحمن بن یزید بن تمیم لینے کی بجائے عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہہ گئے ہیں۔ یہ امام بخاری نے اس انداز سے یہ بات بیان کی ہے، اور پھر دوسری اپنی رجال کی کتاب تاریخ صغیر میں اس بات کو یوں لائے ہیں۔ ترجمہ یہ اس کا پیراگراف ہے کہ الولید نے کہا کہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر کی ایک کتاب تھی جس کو انہوں نے سن کر لکھا تھا، اور ایک دوسری کتاب تھی جس کی روایتوں کو انہوں نے خود نہیں سنا تھا، لیکن اہل کوفہ ابو اسامہ اور حسین بن علی الجوفی نے اپنی روایتوں میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر کہا ہے، حالانکہ جس سے انہوں نے سن کر روایتیں کی ہیں وہ عبد الرحمن بن یزید بن تمیم تھا، عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں تھا۔ دیکھو کتنا زور دے کے یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ امام بخاری نے دوسرے اینگل سے اس بات کو اس لیے، اور ابن تمیم والا راوی عبد الرحمن بن یزید بن تمیم یعنی یہ منکر الحدیث ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہ چیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ وہ روایت جس میں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلوا اجساد الانبیاء یعنی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے والی روایت صحیح نہیں ہے بلکہ منکر روایت ہے۔ اور امام راضی کا آگے وہ لائے ہیں یہ کہ امام راضی کہتے ہیں کہ جس کو امام بخاری نے کہا کہ جس کو میں منکر الحدیث کہہ دوں اس کی روایت بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ ہے اس روایت کی اصل، اور ان کو معلوم بھی ہے۔ یہ تو ہوتا نا کہ معلوم نہ ہوتی کوئی چیز تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں امام بخاری بس وہ صرف وہ انکاری ہیں، باقی سارے اتنے لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے اس روایت کو مان لیا اور شرک کا انجیکشن دے دیا اور شرک کی بنیاد فراہم کر دی قبر پرستی کی۔ اب سنیے ذرا آگے ان کے 6 کتابوں میں موجود
تو راوی تو سکھ ہے وہ. اب اگر وہ راوی ہے تو وہ سکھا ہے, اور شیخ زبیر صاحب کا موقف تھا نہیں یہ وہ راوی نہیں کوئی اور راوی ہے, تو وہ وہی والا راوی تھا اصل میں. اور لیکن ان کو دھوکہ لگا, اس کی وجہ سے انہوں نے یعنی اس روایت کو ضعیف کہہ دیا. وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. باقی شیخ زبیر صاحب کو فرق نہیں پڑتا, وہ تو دوسری روایت کو صحیح. آپ غور کیجئے, کہتے روایت تو صحیح ہے, جانتے امام بخاری نے کہا ہے کہ منکر روایت ہے, نام لے کے کہا ہے کہ منکر روایت ہے, اور پھر بار بار کہے جا رہا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے اللہ کے بندو, اس وجہ سے امت ماری گئی ہے. تو یہ علی انجینئر نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, بہت بڑا اس نے بوجھ اپنے اوپر لاد لیا ہے. ایک منکر روایت کو جانتے بوجھتے, یہ ہوتا ہے دانستہ, ایک ہوتا ہے علم نہیں پہنچا ہے. علم پہنچا ہے بخاری کی تبصرے کو بھی, اور اس دور میں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, جو موحد عالم دین اور ایک آرمی افسر بھی تھے, موحد عالم دین تھے, بہت دلیر آدمی تھے. یقین کیجئے کہ دلیر کے بس کی بات ہے, یہ کسی عام آدمی کے, یہ فریبکار مولوی کے بس کی بات نہیں ہے, یہ علی انجینئر جیسے بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ حق بات بیان کرے. تو ہم بھی مرزا علی انجینئر کو مرزا قادیانی کے صف میں کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے, کیونکہ اس نے رسالت کا انکار کیا ہے, رسالت کا, اور اس نے توحید کا انکار کیا ہے. بتاؤ, توحید کا انکار کرنے والا, چھپانے والا, یا اس کے اندر شرک کا انجیکشن دینے والا بڑا مجرم ہے, یا رسالت کا؟ دونوں بڑے مجرم ہیں, دونوں بڑے مجرم ہیں, یاد رکھیے. تو لہٰذا قادیانی, غلام احمد قادیانی نے ایک آیت کا انکار کیا, اس کی تعویل کی, بلا شبہ وہ اللہ کی کتاب کا انکاری, اور اس کو کافر کہنا ایمان کا حصہ ہے. یہ جو کچھ لوگ کہتے تھے کیا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. جس کا شرک ثابت ہو جائے, کفر ثابت ہو جائے, اگر آپ اس کو نہیں کہتے ہیں, پھر اللہ کی کتاب آپ کو کہتی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ اس میٹنگ میں موجود تھا جب یہ محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو عقیدہ ہے عہد روح فی القبر کا عقیدہ, یہ جب احمد بن حنبل سے ثابت ہے. ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں, مناقب احمد کی جو کتاب انہوں نے لکھی, انہوں نے یہ عقیدہ کہ روح واپس آ جاتی ہے, مردہ سنتا ہے, یہ احمد بن حنبل سے ضروریات دین کی طرح معلوم ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں مشہور تھیں. تو پھر کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا دیری ہے, جب اتنی باتیں بار بار یہ لوگ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد آپ اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا فیصلہ کریں. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ ایک احمد بن حنبل نہیں, اگر پوری زمین احمد بن حنبل سے بھر جائے تب بھی اللہ کی کتاب کا فیصلہ ہے, فَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے. اللہ کی کتاب کہتی ہے مردہ قیامت تک مردہ ہے, اس میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے, روح واپس نہیں آتی ہے. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ, جس کے اوپر موت کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے, اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. اور جس کے اوپر اگر موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, اس کی روح کو چھوڑا جاتا ہے, اس کا کنیکشن ہوتا ہے جس طرح نیند کی حالت میں. لیکن یہ مرنے والے کا کنیکشن کرنا, یہ بہت ظلم کی بات ہے, شرک کی بات ہے, قبر پرستی کی بات ہے. اور یہ سارے جنہوں نے اس چیز کو مانا ہے, انہوں نے دھوکہ کھایا ہے. اور عقیدے کی خرابی جو ہوتی ہے, عقیدے کا دھوکہ اگر آپ نے کھا لیا تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کی بربادی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا عقیدے کے اندر بربادی نہیں آنی چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کی یہاں شرک کی بخشش نہیں ہے. اور وہ میں نے ایک اور ویڈیو بھی اس کا علی انجینئر کا اپلوڈ کیا, جس میں کہتا ہے کہ شرک کے باوجود بخشش کی امید رکھو, کیونکہ کلمہ جو پڑھ لیا ہے, کلمہ جو پڑھ لیا ہے, اور کلمہ پڑھ لیا ہے تو ساتھ شرک کا بھی معاملہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرو گے تو پھر اس کے بعد کلمہ آپ کو نہیں بچائے گا. ہاں, کلمہ تو ہے شرک کا انکار. پھر نبی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ بتایا کہ دیکھو یہ اہل کتاب ہیں, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یہ ساتھ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, وہ کلمہ ہیں, اللہ کا رسول ہیں. تو جب یہ کہیں گے تب کلمے کا حق ادا ہوگا. اگر وہ اللہ کا بیٹا بھی مانتے رہے اور ساتھ کلمہ بھی پڑھتے رہیں تو پھر یہ بات ان کی نہیں بنے گی, پھر وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. بالکل یہ اصولی بات بیان ہوئی ہے کہ آج اگر جتنے یہ شرک کر رہے ہیں, کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے, یا رسول مدد پکار رہا ہے, کوئی 11ویں کھا رہا ہے, کوئی 12ویں کھا رہا ہے, کوئی 10 محرم کی دیگیں اور واسطے وسیلے رکوع سجدے بھی چلتے رہیں, اور کلمے کی آڑ میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں زبردستی داخل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایسوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. اور جب تک سچی توبہ نہ کریں, جو زندہ ہیں, ابھی یہ زندہ ہیں, کوئی بھائی میرا یہ کلپ پہنچا دے علی انجینئر کو کہ للہ توبہ کرو, معافی مانگو, کیونکہ نہ صرف تمہارے اوپر یہ شرک کا
بوجھ ہوگا، بلکہ قیامت تک یہ جو تمہارے دلائل، جو شرک کی حمایت میں تمہاری دلائل ہیں، اس کا بوجھ بھی تمہارے اوپر چلے گا۔ اور تمہارے جتنے جنہوں نے تم نے نام لیا ہے کہ انہوں نے یہ روایت کو صحیح مان کے معاملہ کیا ہے، بخاری کی نہیں مانی ہے، نہ مانو۔ اس طرح امام بخاری کی نہیں مانی ہے بات، اس طرح آج اس دور میں ڈاکٹر عثمانی کی بھی آپ لوگوں نے نہیں مانی ہے۔ وہ چیختے رہے ہیں، شرک کی نشاندہی کرتے رہے ہیں، اور ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا انہوں نے۔ جتنا شرک اور کفر ان مولویوں اور پیروں نے اور ان مسلک پرستوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، حتیٰ کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، جو بھی انہوں نے شرک اور کفر کے سارے معاملات کیے، اس کو بیان کیا اس اللہ کے بندے نے، تو آپ نے مانی نہیں ہے بات۔ الٹے الزامات لگائے ہیں، علی انجینئر نے بھی لگائے ہیں، توصیف الرحمان نے بھی لگائے ہیں، اور ان کے ساتھ جس کو موقع ملتا ہے توحید کی دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ اس سے پہلے کتنے گزرے ہیں جو اللہ کی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہیں، انہوں نے کیا اس دعوت کو روکا ہے جو تم روک پاؤ گے؟ انشاءاللہ یہ دعوت اس شدت کے ساتھ آگے جاری رہے گی انشاءاللہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کے جو اصلی شاگرد ہیں اس دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، باقی جن کے حصے میں ضلالت اور گمراہی ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، چلے ہیں ساتھ، پھر پھسل گئے ہیں اور پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ معاشرے کا دباؤ پڑتا ہے، ماحول کا دباؤ پڑتا ہے، ملکی دباؤ آتا ہے۔ ابھی تو انٹرنیشنل دباؤ نہیں آیا، ابھی تو ملکی دباؤ تم برداشت نہیں کر سکے ہو، تو اس کے بعد اللہ کے بندو تم انٹرنیشنل دباؤ کیسے برداشت کرو گے؟ لہٰذا کوئی استقامت دکھانے والا ہو۔ تو یہ ایک فوجی افسر تھا اللہ کا بندہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی۔ تو میں نے یہ دعوت بالکل اس کو میں سچا پایا ہے، حق پایا ہے۔ آج سے 37 سال پہلے میں یونٹ میں تھا سین پنجاب ریجمنٹ میں، جب میں نے یہ دعوت قبول کی ہے دل کی گہرائی کے ساتھ کہ سچ ہے، حق ہے۔ اب پتہ چلا ہے 71 میں شکست کیوں ہوئی تھی، اب پتہ چلا ہے کہ یہ امت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی۔ یہ اصل مسئلہ ہے، اس کا عقیدے کے اندر خرابی ہے، اور اس کے پھیلانے والے، شرک کے انجیکشن دینے والے یہ علماء ہیں، یہ مولوی اور پیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، دعا بھی ہے۔ اور اگر اللہ ان کے حصے میں دعا یعنی نہیں ہے، ان کے حصے میں دعائے، تو مالک ان کے اوپر ایسا عذاب لائے کہ یہ چیخ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ جو مدرسے ہیں جتنا نے قائم کیے ہوئے ہیں، یہ شرک اور کفر کی فیکٹریاں ہیں، یقین کیجیے۔ ہر مدرسہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ اور بتاؤ ڈگری کی کیا کبھی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس سند ہے؟ بتاؤ سند کو تو مانتے ہو؟ بریلوی کیا دیوبندی کی سند کو مانتا ہے؟ دیوبندی کیا اہل حدیث کی سند کو مانتا ہے؟ اہل حدیث کیا ان دونوں کی سندوں کو مانتا ہے؟ نہیں مانتے ایک دوسرے کی سندوں کو۔ سند کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سند اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، سب کچھ معلوم بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر تم نہیں مانو گے تو تم بڑے مجرم ہو، اور پھر بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے تمہیں وہاں ڈیل کیا جائے گا، اور تباہی اور بربادی ہے نہ ماننے والوں کے لیے۔ اس لیے میں نے پہلے شروع میں بھی کہا تھا، اور اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو یہ مسئلہ سمجھ لو۔ اگر تم ایک مرتبہ یہ مسئلہ سمجھ لو کہ یہ قبروں کے اندر یہ اموات غیر وحیا، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، کوئی نہیں سنتے ہیں۔ یہ جو ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ جناب وہ سنتے ہیں، اور ابن قیم کہتے ہیں کہ 50 سال بعد بھی اگر قبر کے اوپر آپ کے پرندہ بیٹھتا ہے تو مردے کو پتہ چل جاتا ہے چیڑا یا چڑیا ہے۔ اچھا، سب کچھ جانتا ہے۔ تو بتاؤ وہ کون سے مردے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے مردے ہیں، نہیں سنتے ہیں، نہیں شعور ہے؟ وہ کون سے مردے ہیں؟ بریلویوں کے مردے سنتے ہیں، دیوبندیوں کے مردے سنتے ہیں، اہل حدیثوں کے مردے سنتے ہیں، سب کے مردے سنتے ہیں کہیں نہ کہیں سے۔ تو بتاؤ وہ مردے کون سے ہیں جو اللہ جن کو مردہ کہتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں اوپر سے جب سلام کرے تو نیچے جواب آتا ہے۔ بتاؤ اچھا جواب آتا ہے؟ اوپر سے سلام کیا زندے نے تو مردے نے سن لیا تمہارے عقیدے کے مطابق، اب مردے نے جواب دیا ہے، اوپر جو زندہ کھڑا ہے یہ نہیں سن رہا ہے۔ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ فلاں حضرت نے سنا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی نہیں سنتا ہے۔ جس کا مطلب پھر مردہ کون ہے بتاؤ؟ اگر نیچے قبر والا زندہ ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، اور اوپر جو کھڑا ہے یہ نہیں سنتا ہے، تو اس کو نیچے دباؤ اور اس کو باہر نکالو۔ اللہ کے بندو کب تک فراڈ دیتے رہو گے؟ اس امت مسلموں کو شرک کے انجیکشن دیتے رہو گے؟ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر ویسے ہی برس رہا ہے، اور نازل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو ہر لیول کے اوپر۔ میری یہ درخواست ہے اپنی قوم سے، میرے پاکستانیوں، یہ ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے توحید کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہے امر بالمعروف۔ یہ نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے آپ کو جلوس نکالنے کے لیے کہا جا رہا، کہتے ہیں امر بالمعروف، جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو قائم کرنے کے لیے امر بالمعروف ہو رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، اللہ کو دھوکہ دینا ہے، مومنوں کو دھوکہ دینا ہے، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک ایمان عقیدے کے اندر تبدیلی نہ لاؤ۔ تم پاکستان کو پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دو، سونے کے نوالے کھلاؤ ان کو، اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے تو جو مرتا جائے گا آگ میں، جو مرتا جائے گا آگ میں۔ بتاؤ جن کی آج مثالیں دیتے ہو کہ یہ سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں انگلینڈ اور فرانس اور یہ اور وہ، جن کی مثالیں دیتے ہو تم قوم کو اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے،
بتاؤ وہ جو مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ چائنیز مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ رشینز مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ اور جتنے بھی ہیں جن سے تم متاثر ہو، جن سے بھیک مانگتے ہو، جاؤ وہ کہاں رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اور اگر ایمان عقیدے کی بات نہیں ہے تو تمہارا بھی اشر وہی ہوگا۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یعنی نہ ہو دین سیاست میں تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی اگر تمہاری سیاست کے اندر دین ایمان کی کوئی وہ جگہ نہیں ہے تو پھر چنگیزی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کاروبار کے اندر ان ساری چیزوں کے اندر تم دین کو پیچھے ہٹا دو گے تو پھر قارونیت ہے۔ دین ہی تو سکھاتا ہے کہ دنیا میں کیسے جینا ہے اور آخرت کا کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ان باتوں کو پازیٹیولی لینا ہے، کوئی غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غم و غصہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت وہی ہے جو قرآن کی بات ہے، جو صحیح حدیث کی بات ہے اور جو آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں وہاں تم بھی بن جاؤ گے۔ جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، وہ معاف کر دے گا۔